अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं और ईमान की बेहतरीन हालत में हैं। चलिए आज की कहानी का आगाज करते हैं। आज हम बात करेंगे इब्तिदाए कायनात यानी जिंदगी की शुरुआत की। ये जमीन और आसमान, चांद, सितारे, ये सब कब बनाए गए और किस तरह बनाए गए, और क्या ये सब चीजें एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए हैं? क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की सबसे पहली तख्लीक है या उनसे पहले कुछ और बनाया गया? चलिए इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले जो चीज अल्लाह सुब्हानो तआला ने तख्लीक की वो है अल्लाह का अर्श। अर्श से मुराद अल्लाह का बहुत आलीशान तख्त, जैसे कि बादशाहों के बैठने का तख्त होता है ना, वैसे ही अल्लाह सुब्हानो व तआला जो सबसे अजीम है उसका तख्त भी सबसे अजीम है। इसके बाद अल्लाह ने कलम की तख्लीक की। कलम यानी पेन। और फिर कलम को हुक्म दिया कि क़यामत तक जो कुछ होना है वो लिख डाले, और ये सब कुछ लोहे महफूज में महफूज कर लिया गया। लोहे महफूज क्या है? समझ लें कि जैसे आपके पास आईपैड या टेबलेट्स होते हैं ना, उसी तरह अल्लाह सुब्हान तआला के पास एक बहुत अजीम चीज है जिस पर हजारों साल पहले सब चीजें लिख दी गईं कि क़यामत तक जमीन पर क्या क्या होगा। और हमारे आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जब अल्लाह ने कलम से ये अजीम किताब लिखवाई तो उसमें ये लिखवा लिया कि मेरी रहमत हमेशा मेरे गुस्से पर हावी रहेगी। सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह की रहमत कि हम जितने भी गुनाह करें, एक दफा सच्चे दिल के साथ अल्लाह से माफी मांगे और दोबारा वो गुनाह करने से तौबा कर लें तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें माफ फरमा देते हैं। बस शर्त यह है कि हम सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटें। लेकिन बार बार एक ही गुनाह ये सोचकर करना कि अल्लाह तो माफ कर देगा, हम ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि सच्चे दिल से तौबा करेंगे। जमीन और आसमान की तख्लीक। अल्लाह ने जमीन और आसमान को 6 दिनों में तख्लीक किया। अब ये 6 दिन कितने तवील हैं, ये इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। मगर अल्लाह सुब्हानो तआला तो एक दफा कुन फरमा दे तो सब कुछ हो सकता है ना। फिर अल्लाह ने 6 दिन में जमीन और आसमान को क्यों बनाया? सोचिए। चले मैं बताती हूँ, ताकि हमें सिखाए कि हम जो काम भी करें वो एक अच्छे मंसूबे के तहत करें। जल्दबाजी में किए काम अच्छा नतीजा नहीं लाते। फिर हमें सब्र भी सिखाया कि एक रात में ही काम नहीं हो जाता, बल्कि सब्र करना पड़ता है। और ये भी कि अल्लाह ने अपनी मखलूक को बहुत मोहब्बत से बनाया है, वक्त देकर। हम सबको अल्लाह से बिन देखे मोहब्बत करनी है, क्योंकि वो ही हमारा मेहरबान खालिक है और हमें अल्लाह की ताज़ीम करनी है। जो बुरा काम हम अपने अम्मी अब्बू के सामने नहीं करते वो हम अल्लाह के सामने कैसे कर सकते हैं? वो तो हमें हर वक्त देख सकता है ना, और वो तो हमें हमारे वालिदैन से भी ज्यादा प्यार करता है। फरिश्तों और जिनों की तख्लीक। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों और जिनों को बनाया। फरिश्ते नूर से बनाए गए और जिनों को आग से बनाया गया। फरिश्ते अल्लाह की इबादत के लिए बनाए गए और वो ख्वाहिश नफ्स नहीं रखते, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ताबेदारी करते हैं। ख्वाहिश नफ्स का मतलब है कि वो अपनी मर्जी नहीं करना चाहते, बल्कि सिर्फ अल्लाह की फर्माबरदारी करते हैं और हर वक्त अल्लाह की हम्द बयान करते हैं और उससे कभी भी नहीं थकते। वो अल्लाह सुब्हानो तआला से डरते हैं क्योंकि वो अल्लाह की अजमत को जानते हैं और अल्लाह के करीब हैं। वो जानते हैं कि अल्लाह के पास कितनी ताकत है। तो सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? सुभान अल्लाह,
صرف اور صرف اللہ تعالی کے پاس. تو ہمیں بھی سب سے زیادہ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے. اور کوئی ایسا برا کام نہیں کرنا جو اس کو ناراض کر دے. اور سب سے زیادہ ہمیں محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کیونکہ وہ بھی ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور وہ بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ذرا تصور تو کریں، اتنے بڑے اور عظیم فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے اتنے قریب ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو فرشتے ایمان والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں. ایمان والے کون ہیں؟ ہم سب. اور ہم سب سے اللہ اور اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں. تو پھر تو ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں نا. جنوں کی تخلیق فرشتوں کے بعد کی گئی، اور ان کو آگ کے لپٹوں سے بنایا گیا، اور ان کو آزادی دی گئی، خواہ وہ اللہ کی فرما برداری کریں یا پھر نافرمانی کریں. ابلیس دراصل ایک جن تھا جس کو ہم سب شیطان کہتے ہیں. یہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو عزت دی اور یہ فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں رہتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق. آدم علیہ السلام کی تخلیق کب ہوئی؟ فرشتوں، جنوں اور تمام جانوروں کو بنانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. اور ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ کیونکہ تمام کائنات آدم علیہ السلام اور انسانوں کے لیے بنائی گئی. یہ انسانیت کے لیے ایک اعزاز ہے. اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے کیونکہ انسان اللہ کے لیے بہت اہم ہے. انسانوں کو اللہ نے زمین پر اپنا نائب مقرر کیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بے مقصد نہ سمجھیں. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور سمجھ لیں کہ اللہ کے ہر حکم کو ماننا اللہ کی عبادت کرنا ہے. ہر چیز کا اختتام، پھر ہر ایک چیز جو اللہ نے تخلیق کی وہ ختم ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور سور پھونک دیا جائے گا اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب ختم ہو جائے گا. جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور پھونک دیں. سور کی آواز سب آوازوں سے مختلف ہوگی جو کبھی کسی نے نہ سنی ہوگی. اس کی دہشت سے لوگوں کے دل دھڑکنا بند ہو جائیں گے اور زمین اور پہاڑ لرزا جائیں گے اور ہر چیز ختم ہو جائے گی. جانور، پرندے، مچھلیاں، انسان، جن، فرشتے، سب کچھ ختم ہو جائے گا سوائے ان کے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی رکھنا چاہے. جب سب مر جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا، آج کون ہے اس سلطنت کا بادشاہ؟ اللہ واحد القہار. اللہ کے لیے سب کچھ ختم کرنا نہایت ہی آسان ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اکیلے اس پوری کائنات کا مالک ہے. جزا اور سزا کا دن، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے اور سب لوگ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. جن اور انسان، جانور، چرند پرند سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے تاکہ ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دیا جا سکے. اس دن کی ہمیں مکمل تیاری کرنی ہے تاکہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل کرے. اس زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا، اور نہیں پیدا کیا میں نے یعنی اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں
اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ کون بن دیکھے اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے اور کون اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کی نافرمانی کرنا بہت گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا سوائے اللہ کے چہرے کے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، کیا میں نے تمہیں حکم نہ دیا تھا اے آدم کی اولاد کہ شیطان کی پرستش مت کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کے حکم کو فراموش کر کے کسی اور کی بات ماننا شیطان کی فرما برداری کرنا ہے۔ شیطان کا کام ہی ہمیں گمراہ کرنا ہے، وہ ہمیں دنیا کی چیزوں میں الجھا کر اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، مگر سمجھدار لوگ اللہ کے راستے میں ڈٹ جاتے ہیں اور شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو چلیے جنت میں جانے کا ایک آسان سا فارمولا سمجھتے ہیں۔ آمنو، اللہ پر ایمان لاؤ، پلس اعملوا صالحات، اور نیک اعمال کرو، وہ نیک اعمال جو قرآن اور سنت سے ثابت ہوں، از اکول ٹو جنہ، اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور یہ ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور عورتوں سے کہ وہ داخل کرے گا انہیں باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو جنت میں محل دیے جائیں گے، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اب سوچئے، کیا ہم اس دنیا کی کشش میں کھو کر جنت کو کھونا چاہتے ہیں؟ یہ تو ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ زندگی بہت سادہ ہے، ہم اس کو خود بہت مشکل بنا لیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اور جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال ہیں۔ اس لیے نیکیوں میں دوڑ لگا دیں اور زندگی کو سادہ اور آسان رہنے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔